یا اللہ رحم اللہ عنکر الفاتحہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس فرش عزا بچھانے کا موقع دیا، سارے مخلوقات کا مالک ہے. عزیزان، ایام عزا کے آخری ایام چل رہے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنے بھی ہم نے ایام عزا منائی، حسین کے لال کا پرسہ دیا، ماتمداری کی، ان سب کی محبتوں کو قبول فرما. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اسے پروردگار عالم کے یہاں جانا ہے، بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. آج ہمیں تعزیت دینی ہے دو معصوموں کی. ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ایک امام حسن مجتبیٰ ہیں. دونوں کی سوانح حیات میں دیکھا جائے تو دونوں کی عصمت بہت ہی اعلیٰ ہے. ایک کی عصمت دسترخوان کے معاملے میں اعلیٰ ہے، ایک کی عصمت اخلاق کے معاملے میں اعلیٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسن اخلاق کے معاملے میں پیچھے ہیں، نہیں. ہر معصومین کے ساتھ ایک خاص القاب کو جوڑ دیا گیا ہے تاکہ اس القاب کے ذریعے سے ان معصوم کو یاد کیا جائے. رسول اللہ سے جوڑ دیا گیا ہے اخلاق. آئیے ہم تاریخ کے ورق کو الٹیں تو کیا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولی تو پورے مکہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. لوگ اپنی لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ زمینوں میں دفن کر دیتے تھے. لوگ یتیموں کو ستاتے تھے، بیواؤں کو ایسے ہی اٹھا لے جاتے تھے. یعنی ہر طریقے سے ظلم و بربریت کا ماحول چل رہا تھا. تو پھر رسول اللہ ایک لالٹین لے کر کے، علم کا لالٹین، قرآن، ہدایت لے کر آئے. کہا کہ دیکھو یہ ہدایت کے چراغ ہیں، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، اس قرآن کو پڑھو. سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا یعنی پڑھو گے تو علم حاصل ہوگا، علم حاصل ہوگا تمہارے اندر بیداری پیدا ہوگی، تمہارے اندر جو بھی ظلم و بربریت ہے وہ دور ہوگا، اس کی جگہ پہ نور آئے گا. نور دکھاتا ہے اجالے کو،
اجالا پیدا کرتا ہے. جب اجالا آ جائے گا تو پھر اس کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ ہاں واقعاً اجالے میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. جہاں اندھیرا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی، ایسا محسوس ہوگا یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. جیسے ہی نور آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی صاحب ہیں، وہ بھی صاحب ہیں، بہت سارا مجمع ہے. غور کیا عزیزان گرامی؟ اس لیے رسول اللہ آئے تھے پورے مکہ کو نور سے ہدایت یافتہ کرنے کے لیے. ایسی ہدایت دی کہ پورے مکہ میں آج کوئی کافر موجود نہیں ہے. اگر کوئی کافر آ جاتا ہے تو اسے دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یعنی یہاں پہ رسول اللہ اگر ہدایت کا نور نہ لے کر آتے تو آج پورے مکہ میں یہ اسلام کا پرچم، یہ قرآن کا نور آج بلند نہ ہوتا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ. غور کیا ہے جانے گرامی؟ رسول اللہ کون ہیں جن کے اوپر اللہ نے قرآن ایسی کتاب اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. جب رسول اللہ کے اوپر قرآن کی ایک آیت اللہ نازل کرتا تھا تو اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تھے تو اونٹ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. غور کیا؟ تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اونٹ بھی، اونٹنی بھی، گھوڑ سوار بھی سب کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. جب اس کے ہاتھ میں پتھر آ جاتا تھا تو پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتا تھا. جب کوئی چیز کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے تو وہ چیز شفا یاب ہو جاتی تھی. کسی کو مس کر دیتے تھے وہ انسان ٹھیک ہو جاتا تھا. اگر اپنا لعاب کسی کے زخم پہ لگاتے تھے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. اگر کوئی کنواں کھارا ہے تو اس کنویں کے کھارے میں اپنے لعاب کو ڈالتے تھے تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. غور کیا عزیزان گرامی؟ ایسا اخلاق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ رسول اللہ کی شان میں ایھا المزمل یا ایھا الرسول بلغ. غور کیا عزیزان گرامی؟ اسی لیے اللہ نے انسان کے اندر کہا نا جس انسان کو اللہ کے قریب جانا ہے تو اسے عمل صالح بجا لانا ہوگا. کون سا عمل صالح؟ اخلاق، خلق اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ ایک تخلیق، یعنی اللہ انسان کی خلقت آپ کو پیدا کر کے بھیج دیا. کہا کہ اے انسان جاؤ میں نے تم کو پیدا کر دیا ہے، اب تم کو کیا لے کر آنا ہے؟ نیکی لے کر آنا ہے، خیرات لے کر آنا ہے، خیر لے کر آنا ہے. کیسے خیر پیدا ہوگا؟ کہا کہ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو تمہارے اندر خیر پیدا ہوگا. میں نے تمہیں پیدا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، لیکن اب تمہیں نماز ادا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اب تمہیں زکوٰۃ دے کر کے، خمس دے کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. یعنی زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی خلقت کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے. نماز جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے اندر جو برائی ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، تو اسی لیے اللہ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں، احکامات بیان کیے ہیں، اس احکامات کو انجام دے کر کے اپنے اندر خلق لا کر کے اپنے منزل کو آگے بڑھانا ہے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوری زندگی میں نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دیا، اللہ کے احکامات پہ چلتے رہے، 40 سال گزر گئے، لیکن اللہ نے ایک آیت نازل کی، انک لعلی خلق عظیم. اے رسول تیرا اخلاق اتنا بلند تھا کہ تیری اخلاق کے آگے کوئی نہ آگے آ سکا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ. تیرا اخلاق خلق عظیم ہے، اتنا بلند ہو گیا ہے. وہی اخلاق ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تب جا کر کے رسول اللہ کی سیرت میں ہم عمل کر سکتے ہیں. اب عزیزان گرامی آئیے، امام حسن علیہ السلام، آج دو معصوم کی ایک شہادت ہے، ایک وفات ہے.
ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کو بھی شہادت ہوئی تھی، 2 سال پہلے رسول اللہ کو زہر دیا گیا تھا، دھیرے 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 وہ رسول اللہ کے بدن میں اثر ہوا اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ وفات ہوئی تھی۔ بس عزیزان گرامی، آئیے امام حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک کو ولادت ہوتی ہے، شہادت آج کے دن 28 صفر المظفر۔ عزیزان آئیے، وہ علی کا بیٹا امام حسن اپنی پوری زندگی میں اپنے باپ کو، اپنے بابا کو زخمی دیکھا، اپنے نانا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے رحلت دیکھا، اور اپنی ماں سیدہ کو اپنی آنکھوں سے شہادت دیکھا۔ اب عزیزان گرامی آئیے، بہت سنا ہم نے مصائب امام حسین، بہت سنا مصائب امام جناب زینب، بہت سنا جناب سکینہ۔ عزیزان آئیے، ایک ایسی بھی ہستی ہے جس کے اوپر اتنا ظلم برسایا گیا، آپ سماعت کریں گے۔ آئیے، امام حسن علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ سب سے زیادہ مشہور امام حسن سے دسترخوان امام حسن۔ معاویہ بھی اپنے دربار میں لوگوں کو کھلاتا تھا دسترخوان، لیکن وہ مال غنیمت سے نکال کر کھلاتا تھا۔ لیکن امام کی ایسی ہستی ہے، نہ تو کوئی مال غنیمت سے بلکہ اپنے پیسے سے دسترخوان لگایا کرتے تھے۔ کوئی غریب آتا تھا تو امام حسن اپنے جیب سے پیسہ دیتے تھے، لیکن معاویہ مال غنیمت سے پیسہ دیتا تھا۔ تو عزیزان گرامی آئیے، ایک شخص آتا ہے امام علی علیہ السلام کے پاس، کیا کہتا ہے کہ اے آقا، پہچانتا نہیں کہ یہ مولا کائنات ہیں؟ اے بوڑھے شخص، مجھے وہ راستہ بتا دو جہاں پہ دسترخوان لگتا ہے۔ کہا کہ جاؤ ایک گلی میں، وہاں پہ ایک دسترخوان لگتا ہے، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، وہ شخص آتا ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھتا ہے۔ وہ جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا کھانے لگا، روٹیاں اور شوربے سب کچھ کھا لیا۔ دھیرے سے ایک پلاسٹک ایک تھیلا لے کر نکالتا ہے، نکالنے کے بعد اس میں کچھ کھانے بھرنے لگتا ہے، چوری چوری بھرنے لگتا ہے۔ ادھر امام حسن کی نگاہ پڑتی ہے، کہتی اے شخص، تم چوری چوری کیوں بھر رہے ہو؟ تم کھل کر بھرو، تم یہاں پہ آئے ہو پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھاؤ، اور جس کے لیے لے کر جا رہے ہو چوری چھپ کے نہیں بلکہ سب کے سامنے یہاں پہ اپنے تھیلے کو بھرو اور لے کر جاؤ۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ اے مولا، میں اپنے لیے نہیں لے کر جا رہا ہوں، بلکہ ایک گلی میں ایک شخص سے بوڑھا ہے، وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے، میں نے چاہا کہ وہ جو کی روٹی نہ کھانے کے بجائے یہ اچھی غذائیں کھائے، یہ نرم روٹی کھائے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن کا وہ جملہ سنیے، کہا کہ اچھا یہ شخص ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ جس دسترخوان پہ تم بیٹھے ہو اس علی کا دسترخوان پہ بیٹھے ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ غور کیا عزیزان گرامی۔ پھر جیسے ہی سنا وہ ہکا بکا رہ گیا، کہا کہ اچھا، اس کے دسترخوان پہ اگر وہ جو کی روٹی کھا رہا، مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ کہاں اس نے دنیا کی تمام لذیذ غذاؤں سے اپنے آپ کو دور کر رکھا ہے۔ غور کیجئے، امام علی علیہ السلام کا تقویٰ سنیں گے، ہر لذتوں سے اپنے آپ کو دور۔ اب اس کے بعد آئیے 5 منٹ اس کے بعد زحمت تھما۔ کیا؟ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کہاں آتے ہیں؟ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے۔ ادھر سے معاویہ بھی آتا ہے اپنے لشکر کو لے کر کے، مسجد میں جیسے ہی داخلہ اپنے آپ کو کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی دیکھا کہ امام بھی آئے، امام کے لیے بھی سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب امام حسن کی نگاہ پڑی معاویہ کی طرف، تو اس کے بعد امام حسن نے وہیں پر جہاں کھڑے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اب امام حسن علیہ السلام نہ تو سلام کر سکتے ہیں، نہ معاویہ کا سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سامنا نہیں کرنا چاہتے، کیوں؟ بہت بڑی دشمنی، اہل بیت کے ساتھ جو دغا کیا گیا ہے، دھوکہ کیا گیا ہے،
وہ سب سے پہلی جڑ جو ہے وہ معاویہ کی ہے۔ سب سے بڑا دشمن اگر کوئی اہل بیت کا ہے تو وہ معاویہ ہے۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے نماز ختم ہوئی، ادھر امیر شام بھی، وہ معاویہ بھی نماز پڑھا رہا تھا۔ اب اس نے بھی نماز پڑھانے کے بعد ختم کیا اور اس نے 100 دینار اشرفیہ سونے کے نکالنے شروع کر دیے، صحابی رسول اللہ کو بانٹنا شروع کر دیا، سب کو الگ الگ حیثیت کے اعتبار سے اشرفیہ دی، کسی کو 200 اشرفی، کسی کو 100 اشرفی، کسی کو 300 اشرفی۔ عزیزان گرامی، جب سب کو دے دیا، اب آیا مولا حسن امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ جتنا میں نے سب کو دیا ہے اتنا ملا کر کے امام حسن کو بھی اشرفیہ دیا جائے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے امام حسن علیہ السلام کا وہ اخلاق، کیا اشرفیہ ڈال دی گئی امام حسن علیہ السلام کے پاس، کہا یہ اشرفیہ مجھے دے رہے ہو، یعنی تم مجھے خریدنا چاہتے ہو۔ اچانک ایک مولا کا چاہنے والا آیا، کہا کہ اے مولا حسن، میں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا وہ کام پورا ہو جائے گا تو میں آپ کو ایک ہدیہ پیش کروں گا۔ کہا کہ کون سا ہدیہ؟ کہا کہ ایک جوتی میں آپ کو لے کر آیا ہوں، آپ لے لیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں پہ رکھ دو۔ اب اس کے بعد کہا کہ نہیں، میں رکھوں گا نہیں، بلکہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا۔ اب جیسے ہی وہ مولا امام حسن کا چاہنے والا شخص مولا حسن کو جوتیاں پہناتا ہے تو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اس کی جزا کیا دی، کہا کہ اے چاہنے والے، تو اگر اتنا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو میں بھی تم سے اتنا ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ جو اتنی ساری اشرفیہ رکھی ہوئی ہیں تم لے جاؤ اپنے بال بچوں کو کھلانا، مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور کیجیے جانے گرامی، معاویہ چاہتا تھا کہ ہم اشرفی کے ذریعے سے امام حسن کو خرید لیں۔ معاویہ نے پوچھنے لگا کہ اشرفیہ اتنا زیادہ اس کو دے دیا؟ کہا کہ ہاں، یہ مال غنیمت سے لے کر تم مجھے اشرفیہ دیتے ہو، لیکن ہم وہ ہیں کہ اگر کوئی آتا ہے تو ہم مال غنیمت سے نہیں بلکہ ہم اپنی طرف سے مال اشرفیہ دیتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، بس آئیے، بہت ساری فضائل امام حسن ہیں، بہت سارے فضائل رسول اللہ ہیں۔ آج ہم دونوں کو پرسہ دیں گے عزادارو، ہم ہر اہل حرم کو بھی پرسہ دیے، امام حسین کو بھی پرسہ دے چکے، جناب سکینہ کو بھی، سید سجاد کو بھی، ہم پورے اہل حرم کو پرسہ دے چکے، لیکن آئیے ہم انہی کے گھرانے کو لوٹے ہوئے شخصیت کا پرسہ دیں گے۔ عزادارو، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے گھیر رکھا تھا، لوگ آئے تھے پرسہ دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ عزادارو، جانے سے پہلے رسول اللہ نے ایک کہا تھا کہ لاؤ مجھے قلم کاغذ، میں آپ کے لیے کچھ چیزیں لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہونا، لیکن رسول اللہ کو وہ قلم کاغذ بھی نہ دیا گیا۔ یہ تھی مظلومیت رسول اللہ، لیکن رسول اللہ سے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کے بڑی شان و شوکت سے غسل و کفن دیا گیا۔ ہائے رسول اللہ، آپ کے جنازے کو بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا، لیکن ہائے رے آپ کے نواسے حسن کو جب لاش حسن کو اٹھایا گیا، جنازہ لے جایا گیا تو جنازے پہ اتنے تیر برسا دیے گئے کہ جنازہ شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد جب کوئی پوچھتا ہے کہ اے آقا حسین، اے آقا حسن، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ اے شخص،
میں بہت روتا ہوں اس لیے کہ مجھ پہ ظلم بہت برسائے گئے۔ عزادار وہ کون سا ظلم امام حسن پہ پڑا تھا؟ کہا کہ ایک عالم دین تھا، خواب میں دیکھا کہ اے عالم دین تو میرا مصائب پڑھتا ہے لیکن بہت تھوڑا پڑھتا ہے۔ کہا کہ میں تو سارے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو وہ بھی پڑھتا ہوں۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تھا تو زہر کے ذریعے سے آپ کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، آپ کے تشت میں رکھا گیا تھا، جناب زینب دیکھتی تھی، چیخ مار لیتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اے مولا میں تو وہ بھی مصائب پڑھتا ہوں۔ جب آپ کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا تو آپ کے جنازے پہ ظالموں نے تیر برسائے دیے تھے۔ عزاداروں میں ہر وہ مصائب پڑھتا ہوں۔ جب قاسم آپ کے سینے پہ سو گئے تھے تو آپ نے ایک چیخ ماری، ہائے قاسم میرا جگر ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ عزاداروں میں تو وہ بھی مصائب پڑھتا ہوں جب آپ زینب کو وصیت کرتے ہیں، جب آپ حسین کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین مجھ پہ اتنا گریہ نہ کر، اے حسین جب تیری شہادت ہوگی تو تیرے سامنے کوئی موجود نہ ہوگا، ارے جب میری شہادت ہوگی میرے پرسہ دینے کے لیے میرے چاہنے والے آئیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام حسن، اے عالم دین ارے یہ بھی کم مصائب ہیں، ارے میرا وہ مصائب سب سے بڑا ہے۔ ارے جب میرے گھر میں ظالموں نے آگ و لکڑیاں لے کر آئے تھے، میرے سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ارے جلتا ہوا دروازہ میری ماں سیدہ پہ گرا، میری ماں کی پشت زخمی ہو گئی، میری ماں نے ایک چیخ ماری، اے فضہ الیکے، اے فضہ میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اے عالم دین میرا اتنا بڑا مصائب تو بیان کر، بہت زیادہ مصائب ہے، بہت زیادہ دردناک، مجھے بہت زیادہ مصیبت اس وقت لگی جب میری ماں چادر اوڑھ کر کے جب علی کو کھینچ کر کے لے جایا گیا تھا تو میری ماں چادر اوڑھ کر کے باہر گئی تھی، تو ارے لجا میں علی کو پکڑ کر کے کہا اے ظالم میرے علی کو چھوڑ دو وگرنہ میں اپنے بالوں کو بکھیر لوں گی۔ عزاداروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ظالم آیا، میری ماں سیدہ کے ارے دست پہ ایک ایسی تلوار مارے، میری ماں کی رسیاں چھوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میری ماں سیدہ اتنی مظلومیت بے کسی محسوس کر رہی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا چاہا کہ ارے بد دعا کر دیا جائے، لیکن آواز آئی ارے نہیں نہیں، ارے بد دعا نہیں کرنا، ارے کوفے میں کوہرام مچ جائے گا، ارے مدینے میں کوہرام مچ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا۔ جیسے ہی سنا تو میری ماں نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیا، وہ میری ماں کی بے کسی بہت زیادہ ستا رہی ہے۔ اے عالم دین، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسم بقضائہ و تسلیم لعمرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیہم حافظ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہ حسین